بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو بڑے خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی جب کشتی طوفان میں گر جاتی، مراد یہ، اور جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہماری دنیا میں جب کاروبار میں اچانک بہت زیادہ خدا نخواستہ نقصان ہو گیا، اچانک بہت شدید بیماری ہو گئی، اللہ اللہ تسبیح، بیگم سے کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کرو، نیاز کرو، یہ کرو وہ کرو، سب کچھ کرو، موت کے منہ سے واپس آ گئے، لگی ہوئی مشینیں ہسپتال میں لگی ہوئی دوبارہ اتر گئی، فٹ ہو گئے، پھر شیطان ساتھ شریک ہو گیا، پھر وہی باتیں آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھاتا ہے کہ جب بالکل لگتا ہے تم کہ اب گئے، تمہیں اللہ کے علاوہ یاد ہی کوئی نہیں آتا، اور جب خدا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر چانس لے لو، پھر تم ویسے کے ویسے ٹیڑھے ہو جاتے، خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تاکہ کس لیے کرتے ہیں ناشکری؟ تاکہ جو ہم نے انہیں یہ نجات دی ہے اس کی ناشکری کریں، اس کی ناشکری کریں اور مزے لے لیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے کہ جب کہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں تو ہمیں لوگ جو ہے اغوا کر لیں گے، کڈنیپ کر لیں گے، اٹھا لیں گے، مار ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ امن والا حرم تمہیں اللہ نے نہیں دیا تھا، تو وہی اللہ تمہیں بچا سکتا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو مکہ والو کتنا ناامن ہے، کتنا انسیکیور ہے حجاز، چوروں ڈاکوؤں سے لٹیروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تمہیں اللہ نے کتنا پرامن شہر عطا کر دیا۔ دور دراز نکات سے دنیا کے لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں، اللہ تمہیں روزی فراہم کر دیتا ہے۔ یہ پرامن حرم تمہیں دیا ہے، حالانکہ تمہارے اطراف میں لوگ اچک لیے جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اشارہ تھا مدینہ وغیرہ یہ سب بہت ہی نامن علاقہ تھا، ڈاکو تھے، لوٹ لیتے تھے، لیکن مکہ پرامن تھا۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو اس کو جھٹلا دے؟ کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، قرآن کی کچھ آیات میں جہاد اپنے عام معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ ان میں سے ایک آیت ہے۔ یہاں جہاد سے مراد یہ نہیں ہے تلوار سے جہاد کرنا، اگرچہ جب وقت آتا ہے وہ بھی شامل ہے اس میں۔ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، یعنی ان کے کاموں کا مرکز ہم ہوتے ہیں، اللہ ہوتا ہے، قربتاً الی اللہ ہوتا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، جو کرتے ہیں ہماری عبادت کرتے ہیں، ہر کام ہم سے کنیکٹ ہوتا ہے ان کے لیے دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہوتی، ان کی دنیا بھی الہی ہوتی ہے، ان کا دین تو ہوتا ہی ظاہر بات ہے خدا کا۔ جو یہ کرتے ہیں، جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم یہ 3 تاکیدیں ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہدایت کا لفظ ہے، ہم ضرور 3 تاکیدیں ہیں۔ اردو میں یہ ترجمہ کرو تو عجیب لگے گا، لہذا کیا ترجمہ ہے کہ ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لمع
محسنین، جیسے مع الصابرین، صبر کرنے والے کے صبر بھی احسان ہے، یعنی اچھا کام ہے، محسنین سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ اور یہاں پر مراد احسان سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے کی تڑپ ہونا، خدا کی معرفت کی تلاش میں رہنا، اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہاں پر اگر ایک سوال پوچھا جاتا ہے عام طور پر، یہاں لفظ ہے سبل، راستے، سبیل کی جمع ہے، تو کوئی کہے صراط مستقیم تو ایک ہوتی ہے، سبل سے مراد وہ مختلف چیزیں ہیں جو خدا کے قریب لے جاتی ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ ہے، حلال کھانا ہے۔ اللہ انہیں بتائے گا کہ کون کون سے راستے کہ جو مل کر صراط مستقیم کہلاتے ہیں۔ نماز ایک طریقہ ہے، روزہ ایک طریقہ ہے، خدا کے راستے میں خرچ ایک طریقہ ہے، غرباء کی مدد ایک طریقہ ہے، ایثار کرنا ایک طریقہ ہے، علم پھیلانا ایک طریقہ ہے، دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنا، عملی قدم اٹھانا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس سارے کے ان کی طرف خدا، یعنی خدا ان کے شعور میں اضافے کر دیتا ہے، خدا ان کو دیکھنے والی بصیرت، حق دکھانے والی بصیرت اور بڑھا دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی